بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، جو شخص کسی دوسرے کا راز آپ کے سامنے کھولتا ہو اس کو اپنا راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ آپ کا راز دوسروں کو ضرور بتائے گا۔ پیارے ناظرین، محنت آہستہ آہستہ لیکن مسلسل کرو۔ آپ پہاڑ تو کاٹ سکتے ہیں لیکن اس کو اپنے کندھے پر اٹھا نہیں سکتے۔ جو شخص غلطی کے بعد آپ سے معافی مانگے وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے۔ جو شخص اونچے لہجے میں بات کرتا ہو اس کے سامنے اپنا منہ کبھی مت کھولنا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سست اور کاہل دوستوں کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ زندگی بھر پریشان رہو گے۔ تیز ترین دماغ چاہتے ہو تو وقت پر سویا کریں، کیونکہ دیر رات تک جاگنے کی عادت دماغ کو برباد کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی چہرے کے 43 مسلز کو متحرک کر دیتی ہے، جس سے چہرے میں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ ہنسی سے جلد قدرتی طور پر چمکتی ہے اور جسم میں خون کے سفید خلیات کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنسی دماغ کی یادداشت اور سیکھنے کی حصوں کو متحرک کرتی ہے، آپ کو ذہنی طور پر متحرک رکھتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، کامیابی ہضم نہ ہو تو دکھاوا شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، اختلافات ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع۔ پیارے ناظرین، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، ناکامی ہضم نہ ہو تو ناامیدی شروع۔ پیارے ناظرین، زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھو۔ ایک، اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا، خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار پچھاڑ کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کل جہنم کی آگ کس کس پر حرام ہوگی؟ ہر نرم مزاج، آسانی پیدا کرنے والے لوگوں سے قریب اور ان کے کام آنے والے شخص پر۔ پیارے ناظرین، زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے ناظرین کے میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال بالوں کے جھڑنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے؟ خاص طور پر مردوں میں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دائمی کھانسی ہو تو گڑ گرم کرکے چاٹو، کھانسی رک جاتی ہے۔ چہرے کے داغ، دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے کھیرے اور لیموں کا رس مکس کرکے چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جائے گی؟ دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے خون کی کمی چند دن میں دور ہوتی ہے۔ عرق گلاب اور گلیسرین ملا کر ہونٹوں پر لگائے جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملا دیں، جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چہل قدمی کر لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ بادام کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی اور یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، ایک شخص نے عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی خلوتوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ چقندر کو صحت اور خوبصورتی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے نہ صرف سلاد میں کھاتے ہیں بلکہ اس کا جوس اور سوپ بھی بنا کر پیتے ہیں۔ چقندر کے جوس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کو باندھ کر جسم کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔
چقندر نہ صرف صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ خشک جلد اور کیل مہاسوں کو روکتا ہے، داغ دھبوں کو کم کرتا ہے اور جلد کی رنگت کو بہتر بنانے اور بالوں کی نشوونما کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ چقندر کو باقاعدگی سے کھانے سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پھلوں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال نیند کی کمی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کرکے لگانے سے درد جاتا رہے گا۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کڑوی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، اس سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں: انار کا جوس پیو، پھل اور سبزیاں استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یعلم احدکم حقیقتاً جہنم الزرق منہا حتی ینقطع سطح الوصلہ حتی ینکسر صلبہا۔ اگر تم میں سے کوئی جہنم کی حقیقت کو جان لے تو وہ اس قدر چیخے گا کہ اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اور وہ اتنی نماز پڑھے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ پیارے ناظرین، خوش رہنے کا عمل خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے، دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم کر دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہنسنے سے جسم کو سکون ملتا ہے، کام کے دوران توجہ مرکوز کرنے، تخلیقی صلاحیت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی تحقیقوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہنسنا قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ ہنسی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ دماغ کے دکھ اور درد کو دور کر دیتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ نیند کی کمی ذہنی اور جسمانی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے، جیسے کہ توجہ میں کمی اور موڈ خراب ہونا۔ کیونکہ نوجوان زیادہ پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں، وہ نیند کی کمی کے باوجود بہتر ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ روزانہ کی جسمانی سرگرمیاں بھی نیند کی کمی کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ میٹھے مشروبات میں زیادہ شوگر خون میں گلوکوز کی سطح کو بڑھا دیتی ہے، جو بالوں کی جڑوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ ماہرین طب نے ہدایت کی کہ میٹھے مشروبات کا استعمال محدود کیا جائے اور متوازن غذا اختیار کی جائے، جس میں وٹامن ڈی، آئرن اور پروٹین شامل ہو۔ اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیاں اور پھلوں کا استعمال بھی بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ آپ کا سکون آپ کے فیصلوں پر منحصر ہے، اس لیے وہ دروازے بند کر دیں جو زہریلے پن کی ہوائیں اندر لاتے ہیں، اور وہ کھڑکیاں کھول دیں جس سے محبت اور امید داخل ہو۔ زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ قبض سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خوراک میں فائبر کی مقدار بڑھائیں اور وافر مقدار میں پانی پئیں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور جنک فوڈ سے مکمل پرہیز کریں۔ قبض دور کرنے کے لیے سب سے پہلے آدھا گلاس گرم دودھ میں 2 چمچ اسبگول کی بھوسی اور 1 چمچ زیتون کا تیل ملائیں اور اسے اتنی دیر تک ہلاتے رہیں کہ یہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ وہ بآسانی سے پیا جا سکے۔ اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل پی لیا جائے تو نہ صرف یہ قبض کشا ہے بلکہ آنتوں میں ہونے والی خشکی کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی کارآمد ہے۔ جب کوئی عورت کتاب پڑھی ہے تو جان لو کہ اس کے خاوند اور اولاد نے بھی وہ کتاب پڑھ لی، یعنی کہ وہ عورت اپنے قول و عمل سے اپنی نسل میں منتقل کر دیتی ہے۔ وزن کیسے کم کریں؟ وزن کم کرنے کے لیے چینی کا استعمال کم کریں۔ چینی ہمیں موٹا کرنے کے ساتھ ساتھ صحت کے بہت سے مسائل میں مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا استعمال کم کریں جس میں چینی شامل کی گئی ہو، مثال کے طور پر آئس کریم، سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنک وغیرہ۔ اس کے علاوہ مصنوعی دودھ اور مصنوعی دہی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کافی استعمال کریں۔ طبی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کافی کے استعمال کی وجہ سے دل اور جگر کی کافی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، روزانہ 1 سے 2 کپ کافی کا استعمال آپ کو جگر کی بیماری سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ڈرنک کا استعمال بالکل ترک کریں، سستی ختم کریں۔ اگر آپ روزمرہ زندگی میں کوئی بھی جسمانی سرگرمی نہیں کر رہے اور آپ زیادہ وقت اپنے بستر پر گزار رہے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ٹائپ 2 ذیابیطس اور موٹاپے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔
وزن اور چربی کو کم کرنے کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ واک لازمی کریں۔ ہم متوازن غذا کی مدد سے اپنی صحت کو بہتر اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ جسم کی چربی کو کم کرنے کے لیے صحت مند کھانے اپنے روٹین میں استعمال کریں۔ قدرتی غذاؤں کا استعمال، جن میں پھل سبزیاں شامل ہیں، ان کا استعمال کریں۔ دوڑنا بہترین ایکسرسائز ہے۔ دوڑنے کی ورزش باقاعدگی سے سر انجام دینے سے دل کو جوان رکھنے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر جوانی سے بڑھاپے تک روز چند منٹ دوڑنے سے دل مضبوط اور لچکدار رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، جہاں تک کہ اگر کوئی 40 یا 50 سالہ شخص دوڑنے کی اور دیگر باقاعدہ ورزش شروع کرے تو بھی بیٹھے رہنے والے زندگی کے منفی اور مضر صحت اثرات کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص باقاعدگی سے ورزش نہ کرے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ خون کو پہلے جیسے مؤثر طریقے سے پمپ نہیں کر پائے گا۔ مستقل ورزش، خاص طور پر دوڑ جیسی ڈائنامک ورزش، دل کو لچکدار رکھتی ہے اور اسے سخت ہونے سے بچاتی ہے۔ ایک لچکدار دل خون بھرنے کے دوران زیادہ پھیلتا اور ہر دھڑکن کے ساتھ زیادہ خون باہر پمپ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک سخت دل میں خون بھرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور جسم میں خون پمپ کرنے کا عمل انجام دینے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نیند کی کمی کی نشانی ہے۔ بار بار چھینکنا کمزور قوت مدافعت کی علامت ہے۔ سانس پھولنا پھیپھڑوں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ دانتوں سے بار خون آنا وٹامن سی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیری کے پتوں سے علاج۔ موٹاپے سے نجات۔ بیری کی راکھ یا گوند آپ کسی پنساری سے بھی لے سکتے ہیں اور درخت سے تازہ حالت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چمچ زیتون کا تیل اور عرق بادیان 5 تولے کے ساتھ صبح چند دن تک استعمال کرنے سے بدن کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بالوں کے امراض سے نجات۔ سر پر بیری کے پتوں کا لیپ لگانا بالوں کو صحت مند اور خوشنما بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے سر کی جلد کے امراض دور رہتے ہیں اور بال سیاہ ہوتے ہیں۔ منہ کے امراض سے نجات۔ بیری کے تازہ پتوں کا جوشاندہ نمک ملا کر غرارے کے لیے استعمال کرنا گلے کی خراش، منہ کی سوزش، مسوڑھوں سے خون بہنا اور زبان پھٹ جانے کے امراض میں شافی ہے۔ دماغی امراض سے نجات۔ ایسی ذہنی مریض جن کا دماغ بہت سست ہو، ان کے علاج کے لیے مٹھی بھر خشک بیر آدھا لیٹر پانی میں اس وقت تک ابالا جائے جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے، پھر اس میزے میں شہد یا چینی ملا کر روزانہ رات سونے سے قبل مریض کو کھلائیں۔ یہ علاج دماغ کی کارکردگی بڑھا کر مریض کو فعال بنا دے گا۔ بلند فشار خون کا علاج۔ بیری کے 1 تولہ پتے صبح کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ شام کومل چھان کر 3 چینی ملا کر پینے سے انشاءاللہ شریانوں کے لیے بحال ہو جائے گی اور مرض دور ہوگا۔ الفاظ ہمارے لہجے کے محتاج ہوتے ہیں۔ سخت لہجے میں کی گئی اچھی بات بھی بے اثر ہو جاتی ہے، جبکہ اچھے اور نرم لہجے میں کی گئی گفتگو مخاطب کو متاثر کرتی ہے اور بہتر نتائج دیتی ہے۔ کسی سے بحث مت کرو، کیونکہ جاہل سمجھے گا نہیں، ضدی قائل نہیں ہوگا، متعصب سنے گا نہیں اور موقع پرست تمہاری بات کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ خاموش زندگی بہت خوبصورت ہے۔ جو بولتا ہے اسے بولنے دو اور جو یقین کرتا ہے اسے یقین کرنے دو۔ اپنے اصول دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو۔ خاموش رہنا سیکھو۔ ہر کوئی صحیح اور غلط جانتا ہے، لہٰذا خود کو پریشان مت کرو۔ جسمانی تھکاوٹ کا علاج۔ اگر آپ تھکاوٹ، جسم درد، کمر درد، جوڑوں کا درد اور خون کی کمی سے پریشان ہیں، ہر وقت لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے اور ہر قسم ادویات کھا کر اگر پریشان ہو چکے ہیں تو ایسے افراد صبح ناشتے میں ساگودانہ کی کھیر ضرور کھائیں اور ساری پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ساگودانہ کھانے سے نہ صرف جسم کی درد اور نہ صرف کمزوری میں افاقہ ہوگا بلکہ خون کی کمی بھی دور ہوگی۔ ساگودانہ کی کھیر بنانے کا طریقہ۔ ایک برتن میں 3 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ جب دودھ ابل جائے تو اس میں 3 چمچ ساگودانہ 1 سے 2 گھنٹے بھیگا ہوا دودھ میں شامل کر لیں اور اس امیزے کو 15 سے 20 منٹ تک پکنے دیں اور چمچ ہلاتے رہیں تاکہ اس کھیر گاڑھی ہو جائے۔ پھر اس میں آدھا کپ چینی شامل کرکے اس میں 3 سے 4 سبز الائچیاں بھی شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آخر میں بادام، کشمش اور اس میں خشک میوہ جات بھی شامل کر دیں۔ اچھی طرح مکس ہونے پر اور گاڑھا ہونے پر اسے اتار لیں۔ ساگودانہ کی مزیدار کھیر تیار ہے۔ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرے گی اور جنسی مسائل سے بھی نجات دے گی۔ جب خدا تمہیں ایک نئی شروعات عطا کرے تو پرانی غلطیوں کو نہ دہرائیں، کیونکہ ہر نیا آغاز ایک موقع ہوگا کہ تم اپنی زندگی کی ایک بہترین
بہتر کہانی لکھو، زیادہ دانائی کے ساتھ راستہ اختیار کرو اور یہ ثابت کیا کہ تم نے ان زخموں اور ٹھوکروں سے سبق سیکھ لیا ہے جو ماضی میں تمہیں ملے تھے۔ رات کو نیند جلدی نہ آنا دماغی دباؤ کی نشانی ہے۔ رات کو زیادہ دیر جاگتے رہنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا دوران خون کی خرابی کی علامت ہے۔ وزن تیزی سے کم ہونا شوگر یا ٹی بی کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بار بار بال جھڑنا جسم میں وٹامن ڈی کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ پیاس لگنا شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کو بہت پسند آتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نے تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔